السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومحبہ المخلصین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین اور محترم سامعین، یہ نہایت ہی مبارک اور مقدس محفل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اس کا عنوان ہے۔ ہم انشاءاللہ اس 6 روزہ پروگرام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ حصہ تفصیل سے ہم سنیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی خوشنودی ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نمونہ ہے۔ اللہ کی مرضیات، اللہ کی پسند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مطہر زندگی، جو اس کے لیے کھانے پینے سے کہیں زیادہ ضروری ہے، سانس لینے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ سانس نہیں لے گا تو ہو سکتا ہے حیات ختم ہو جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی زندگی کا حصہ نہ بنے تو یہ آخرت کی ناکامی اور خسران ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے۔ ہم غالباً 1.5-2 سال پہلے اسی مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مکی زندگی سن رہے تھے، اور اب ہم انشاءاللہ مدنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ مدنی زندگی کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے۔ ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا، یعنی انسان اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خاندان قبیلے کو، اپنی فضاؤں کو، اپنی خوشیوں کو، سب کو اللہ کے لیے چھوڑنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہجرت ایک نہایت اعلیٰ درجے کی کامیابی کا نام ہے۔ جو آدمی ہجرت کرتا ہے کامیاب ہے، کہ اس نے اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے چھوڑا، بس اللہ ہی اللہ ہے اس کے سامنے۔ لوگ ہجرت کرتے ہیں پیسے کے لیے، لوگ ہجرت کرتے ہیں دولت کے لیے اور جاہ کے لیے اور کسی بھی اور دنیاوی مقصد کے لیے، لیکن یہ کہ پیسوں کو چھوڑیں، دولت کو چھوڑیں، جاہ کو چھوڑیں اور اللہ کے لیے ہو، یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، اور نہایت خوش نصیب لوگ ہیں جو ہجرت کرتے ہیں۔ تو ہجرت سے مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ گزشتہ ہمارے درس میں یہ سنے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعوت دیے، اللہ کے پیام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیے، تو لوگ مخالف ہو گئے اور بد نصیب لوگ مخالفت کرتے رہے، اور صورتحال اتنی سخت ہو گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کے سارے راستے بند کر دیے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے قبائل میں تشریف لے گئے۔ قبائل میں بھی مخالفین راستے میں
رکاوٹیں ڈالتے رہے، آپ کہاں کہاں نہیں گئے، اور صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے کہ مکہ مکرمہ میں زندگی ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ تو اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں تھی کہ کوئی ایسا مقام مسلمانوں کے لیے مل جائے جہاں وہ سکون سے، امن سے، شانتی سے اور پورے اطمینان سے اللہ کی بات کریں، اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے صبر اور ان کے عزم اور اللہ کے راستے میں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ایسا اچھا انتظام کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، 11 سال تقریباً ہو گئے تھے۔ 11ویں سال میں مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے اور اس غرض سے آئے تھے کہ مکے کے کفار قریش سے معاہدہ کریں ان سے، اور اپنے لیے کچھ اتفاقیہ اور آپس میں دوستی کے تعلقات کو قائم کرنے کے معاہدے کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی گھاٹیوں میں حج کا موقع تھا، ملاقات ہو گئی۔ تو وہ 6 خوش نصیب آدمی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیے، اور اللہ نے توفیق دی اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ 6 بھی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جس مقصد سے ہم آئے تھے کہ کفار قریش سے معاہدہ کریں، یہ اس سے بہتر ہے یہ۔ اور پھر نہایت ہی اطمینان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ مدینہ طیبہ جانے کے بعد وہ اہل مدینہ کے سامنے اپنی بات بیان کیے کہ آخری نبی آ چکے ہیں جس کے انتظار میں ساری دنیا ہے، اور یہود جو ہم کو آپس میں برسا برس سے لڑاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو یہود کہتے تھے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائیں گے اور تم کو زیر کر دیں گے۔ آج وہ آ چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایمان کی باتیں ہونے لگی۔ آنے والے سال میں 12، پہلے سال 11ویں سال میں 6 آئے تھے، 12ویں سال میں 12 حضرات مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو حج کے موقع پر حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی گھاٹیوں میں ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے بارے میں بتایا۔ وہ ایسے خوش نصیب تھے کہ 12 کے 12 مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ، اب ہم جائیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کو عام کریں گے مدینہ منورہ میں، آپ ہمارے ساتھ کسی اچھے ایک معلم کو، استاذ کو بھیج دیجئے کہ وہ ہم کو دین کی تعلیم دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم بنا کر روانہ کیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت مالدار تھے اور نہایت ہی خوش پوشاک تھے۔ صبح میں جو لباس پہنتے تھے، شام میں اس کو بدلتے، دوسرا پہنتے، شام کا لباس صبح میں بدلتے، دن میں 2 جوڑے بدلتے تھے، اور خوشبو میں بسے ہوئے رہتے، ہر وقت عطر ملتے اور خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ بہت ہی نہایت ہی حسین و جمیل اور وہ مالدار صاحب تھے۔ اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ مکے کے رہنے والے تھے۔ جب وہ اسلام قبول کر لیے، ماں باپ ان کے سخت خلاف ہو گئے، اور ماں باپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیے، سختی کیے، لیکن اسلام جب دل میں پیوست ہو جاتا ہے، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جان دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ نے کہا کہ بس اسلام ہے، اسلام بس یہ، بلکہ ماں باپ کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور بیٹے سے مصعب سے کہنے لگے کہ تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، نکل جاتا ہوں میں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے
تو ان کے والد کہنے لگے کہ تم جو کپڑے پہن کے جا رہے ہیں یہ ہمارے کپڑے ہیں، تم یہ کپڑے نکال دو، کپڑے ہم کو دے دو اور ننگے چلے جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کیجئے، کپڑے چھین لیجئے، لیکن میں اسلام سے ہٹ نہیں سکتا۔ وہ کپڑے چھین لیے۔ والدہ کو رحم آیا، والدہ کہنے لگی کہ بچے ننگا کیسا ہو جاتا تو یہ کمبل کا ٹکڑا دیے، اس کو بن لے اور باہر چل جا گھر سے۔ تو وہ برداشت کیے، کمبل کا ٹکڑا بن لے کر گھر سے نکل گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ ان کا کیسا مرتبہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معلم بنا کر مدینہ منورہ کو بھیج رہے ہیں۔ اب یہ مدینہ منورہ کو معلم بن کر جا رہے ہیں وہ 12 حضرات کے ساتھ۔ مدینہ منورہ گئے وہ، اور مدینہ منورہ میں ایک مقام پر قیام کیے، ایک گھر میں، وہاں اسلام کی دعوت دیتے، اور لوگ ہیں کہ اسلام کے اندر داخل ہوتے جاتے تھے۔ تو قبیلہ سارا پریشان ہو گیا، بنی عبدالاشہل قبیلہ تو پریشان ہو گئے وہ سارے قبیلے کے لوگ، اور سب جمع ہوئے اور آپس میں گفتگو اور میٹنگ کیے کہ کیا بات ہو رہی ہے یہ کہ مکے سے ایک صاحب آئے اور ہمارے سارے لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں اور سب دین بدل رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے۔ اور ایک ہنگامہ شروع ہوا۔ تو قبیلے کے 2 بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہنگامہ مت کرو، ہم پہلے جو ہے جا کر ان کی خبر لیتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو تب تم سے کام لیں گے، ورنہ ہم جا کے ان کا سب کام کر دیں گے۔ تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور اپنا روب جماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کون ہو، کیوں آئے اور کیا کر رہے ہو یہ، اور ہمارے سارے نوجوانوں کو اور بچوں کو تم دین سے ہٹا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا بھائی اور تم یہ کام چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے یہ اور کر دیں گے ہم۔ انہوں نے کہا جو کرنا چاہتے ہیں کرو تم، لیکن پہلے میری ایک بات سن لو، پسند آئے ٹھیک ہے، ورنہ اب تم جو کرنا چاہتے ہیں کرو۔ انہوں نے کہا اچھا کیا بات ہے بتاؤ۔ تو سورہ حامیم کی آیتیں تلاوت کیے۔ حامیم کی جب آیتیں تلاوت کیے تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ان آیتوں کے اندر ایسا پیام، ایسی حلاوت اور مٹھاس تھی کہ ان کا دل متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا واہ یہ کیا پیام لائے ہو اور کیسی مٹھاس اس کے اندر، حلاوت اور شیرینی ہے، یہ بتاؤ کہ اس کو قبول کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کلمہ شہادتین، حضور پاک صلی اللہ آخری نبی آ چکے ہیں، ان کی رسالت کی گواہی دو، توحید کی گواہی دو اور مسلمان ہو جاؤ گے تم۔ اسی وقت وہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا، ہمارے ایک اور سردار ہیں اور ساری پبلک بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے خلاف ایک پروگرام بنا رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، میں ان کو بھی ایک تدبیر سے بھیجتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے اور دوسرے سردار کو بھیجتے ہیں۔ دوسرے سردار آتے ہی وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اس سے باز آ جاؤ ورنہ تم کو ہم یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ جو کرنا ہے کرو، پہلے میری بات تو سن لو۔ اچھا سناؤ کیا بات ہے۔ حامیم سجدے کی آیتیں تلاوت کی، دل ایسا ان کا جو ہے متاثر ہو گیا۔ انہوں نے کہا واہ کیا حلاوت اور شیرینی ہے اس کلام کے اندر، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ تو اسی وقت وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ 2 سردار جو مسلمان ہو گئے، فوراً یہ اب جاتے ہیں تو پبلک بیٹھی ہوئی تھی پوری، وہ دور سے دیکھ رہی ہے پبلک کہ اب یہ لوگ آ رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں، دیکھو اب کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ لوگ دیکھتے ہیں بھئی یہ جاتے وقت جس کیفیت کے ساتھ گئے تھے، اب تو ان کے چہرے بدلے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ لوگوں سنو، تم ہم کو کیا سمجھتے ہو، آپ سردار ہیں ہمارے اور آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم جو بات بولتے ہیں تو آپ کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ سنو دیکھو وہ جو آئے ہیں اللہ کا پیام لائے ہیں، آخری نبی آ چکے ہیں جس کے انتظار میں دنیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج شام ہونے تک سب مسلمان ہو جانا۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو میں اسے بات نہیں کروں گا۔ بس کیا دیکھتے ہیں کہ قبیلے بنی اشہل شام ہوتے ہوتے پورا مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کرتے رہے، مدینہ منورہ میں اسلام پھیلتا رہا۔ اور اب حج کا پھر موسم آیا، 13واں سال ہے، اب حج کا موسم آیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں آپ نے اسلام کی دعوت دی اور کام کیے، تو اس میں 75 حضرات تیار ہوئے، 2 خواتین اور 73 مرد، کہ ہم جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہی لائیں گے۔
اور جملہ حج میں اس موقع پر 500 حضرات تھے مدینہ منورہ سے حج کے لیے آنے والے، اس میں یہ 73 مرد اور 2 خواتین یہ مسلمان تھے، باقی سب غیر مسلم تھے۔ یہ مکہ مکرمہ کو پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت متعین کر لیے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر مینا کی گھاٹیوں میں تشریف لے گئے اور ان سے گفتگو ہوئی۔ یہ 73 اور 2 75 حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے، باقی جتنے اور کفار تھے ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بالکل راز کے طور پر احتیاط کے ساتھ سارا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھے مسلمان۔ قرآن پاک کی آیت ہے خذوا حذرکم، خذوا حذرکم، قرآن پاک کی آیت ہے، اتنے واضح الفاظ ہیں، مسلمانوں تم ہمیشہ احتیاط کو پیش نظر رکھو، بے احتیاطی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، جوش میں محض جوش میں کام نہیں کرنی چاہیے، جوش کے ساتھ ہوش ہونا چاہیے۔ تو خذوا حذرکم، جب بھی مسلمان اس آیت کو پیش نظر نہیں رکھے، بڑے بڑے پروگراموں اور بڑی بڑی طاقتوں اور قوتوں کے باوجود ناکام ہو گئے۔ کوئی طاقت اور قوت جب تک ہوش نہ ہو کام نہیں دیتی، تو جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونی چاہیے۔ تو اس پورے پروگرام کو نہایت ہی پوشیدہ رکھا گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے، اور حضرت عباس ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور گفتگو ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیے، اور حضرت عباس کہنے لگے کہ دیکھو تم اچھی طرح سے ایک بات کو سن لو کہ تم اگر حضور کو لے جانا چاہتے ہو اپنے شہر کو، تو یاد رکھو کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عرب کو تم اپنا مخالف بنا رہے ہیں، پورا عرب کو تم اپنا دشمن بنا رہے ہیں، سارا عرب تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور تم اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر یہ کام کرو، اور اگر تم اس وقت اپنی جان مال کے ساتھ حضور پر قربان ہو سکتے ہو تو پھر یہ کام کرو، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ان کی قوم اسلام قبول نہیں کی ہے، لیکن آج بھی وہ امن سے ہیں، ان کی جان کی حفاظت ہے اور ان کی عزت کی حفاظت ہے، ہم سب ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسلام قبول نہ بھی کرے ہیں مکے والے، لیکن ان کی حفاظت کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، تم اچھی طرح سے سمجھ لو، اور کوئی بھی معاہدہ کرنے سے پہلے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم تو آپ کی بات سن لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سننا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ تشریف لائیں گے اور اس وقت آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کریں گے، اپنا مال پیش کریں گے، قربانیاں دیں گے، ہم اپنے بچوں اور اپنے پورے خاندان اور قبیلے کو سب کچھ کو آپ پہ فدا کر دیں گے، قربان کر دیں گے، تو اس وقت پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے، تو کیا پھر آپ اپنے وطن کو آ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا سن لو تم اس بات کو کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو حضور اس وقت اہل مدینہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کرتے ہیں، اور انہوں نے بیعت کی اور معاہدہ طے پایا کہ آپ اور تمام مسلمان مدینہ منورہ کو ہجرت کریں گے اور تشریف لائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے بعد تم فوری طور پر یہاں سے نکل جاؤ، حالات خراب ہیں، تم فوری یہاں سے نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کفار کو اس کی اطلاع مل جائے۔ اور چنانچہ رات میں ہی سب پورے نکل گئے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ اہل مدینہ جو 500 کی تعداد میں تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، بس یہ ہو گیا۔ تو اتنے میں اہل مکہ کو کچھ سنگن مل گئی کہ اہل مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معاہدہ کیے، بیعت کیے ہیں، حضور کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک ایک اہل مدینہ کے پاس جانے لگے اور پوچھنے لگے کہ بھئی ہم سنے ہیں کیا قصہ ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی قصہ ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں، ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی کہیں گفتگو ہی نہیں ہوئی تو ہم کیا بتائیں گے آپ کو، نہیں صحیح بولو تم۔
تو وہ ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہم سن رہے ہیں کہ ایسا رات میں کچھ معاہدہ ہوا. ہم کو کچھ نہیں معلوم، کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ وہ جو رئیس المنافقین ان بھی آیا ہوا تھا اس میں، اور اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھے کہ بھئی کیا بات ہے، ہم سن رہے ہیں کہ رات میں کچھ معاہدہ ہوا. تو اس نے کہا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. دیکھو اگر معاہدہ ہوتا، میں مدینہ کا سب سے بڑا آدمی ہوں، کوئی بات بھی کوئی معاہدہ میرے علم کے بغیر طے ہی نہیں پا سکتا. یہ معاہدہ ہی نہیں ہوا. تو وہ بہت اطمینان سے ہو گئے، کیا کوئی معاہدہ نہیں. لیکن صبح ہونے کو تھی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ رات میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ معاہدہ کیے اور وہاں سے چلے گئے ہیں. تو ان کے تعاقب میں نکل گئے اور تو اس وقت تک سب جا چکے تھے. تو 2 حضرات پکڑے گئے اور ان کو لائے مکہ مکرمہ میں. لانے کے بعد بہت تکلیف پہنچائے، بہت مار پیٹ کیے ان کو. تو ایک ہمدرد صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو تم اتنا مار کھا رہے ہو، کیا تمہارے یہاں مکے میں کوئی تمہارے دوست نہیں ہے؟ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ دوستی کے معاہدے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہیں بھئی میرے دوستی کے جو معاہدے ہوئے ہیں یا 2 حضرات ہیں. کون ہے وہ؟ تو انہوں نے ان کا نام بتایا. ایک جبیر بن مطعم بھی ہیں اس میں سے. تو بولے کہ ان کو آواز دو، تم ان کو پکارو، میری مدد کے لیے آؤ. تو آواز دینے لگے، پکارنے لگے. تو اس وقت پہ کعبۃ اللہ میں تھے لوگ، ان تک پہنچے، کہنے لگے کہ بھئی تمہارے وہ جو تمہارے دوست ہیں مدینے کے لوگ ان کو مار رہے ہیں. وہ بھاگے دوڑے بھی آئے. آ کے انہوں نے کہا کہ کس کو مار رہے ہیں؟ یہ میرا جو ہے دوست ہے، یہ میرا اس سے معاہدہ ہے جان اس کی حفاظت کی، اور تم جو ہے اس سے باز آ جاؤ. وہ ان کو چھڑائے. اور اس کے بعد سارے اہل مدینہ منورہ کو پہنچ گئے بہت خوش، اور ایسی خوشیوں میں تھے مسرت میں کہ مدینہ منورہ میں ایک بس روشنی کی روشنی پھیلتی چلی آ رہی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم دے دیے کہ آہستہ سے خفیہ طور پر ایک ایک کر کے چلے جاؤ یہاں سے. یہ دیکھیے ہر چیز میں آپ پوری سیرت کو پڑھیں گے. مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جب طاقت ملی اس سے پہلے تک ہر کام نہایت پوشیدہ طور پر، ہر کام نہایت رازدارانہ طور پر، ہر کام میں خذو حذرکم کا نمونہ ہے اس کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آہستہ سے نکل جاؤ، کسی کو کوئی اطلاع ہونے نہ پائے. چنانچہ ایک ایک کر کے صحابہ نکلنے لگے. ایک قصہ ایک دو قصے میں سنا دیتا ہوں. ایک ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب ارادہ کر لیے کہ مجھے ہجرت کرنا ہے. ان کی بیوی کا نام سلمہ تھا، اور ان کا ایک بچہ بھی تھا، چھوٹا بچہ تھا، شیرخوار بچہ. اور وہ اپنی سواری کو تیار کر لیے، خود بھی بیٹھ گئے اور بیوی کو بھی بٹھا لیے، بچے کو بھی لے لیے، اور مدینے کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. تو دیکھ لیا کوئی ان کو، انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں سے چل جانے کی تدبیر کر رہے ہیں. بس پہنچے اور ان کو پکڑ لیے اور ان سے کہنے لگے کہ تم جا نہیں سکتے یہاں سے. تو کہنے لگے کہ میرے کوئی روک نہیں سکتا، میں چل جاؤں گا. تو بولے تم جاتے ہیں تو جاؤ، یہ بیوی ہمارے اپنے خاندان کی ہے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. تو بولے تم پکڑ لو، بیوی کو پکڑتے ہیں. تو بیوی کو چھین لیا ان سے. تو اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان والے پہنچ کے کہنے لگے کہ کو جو لوگ کھینچ کے لے گئے ان کے پاس پہنچ کے کہنے لگے کہ یہ خاتون تو تمہاری اپنی قبیلے خاندان کی ہے، تم ان کو روک لو، لیکن یہ بچہ تو ان کے والد کا، وہ ہمارے خاندان کے ہیں، یہ بچہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتا. ماں سے بچے کو چھین کے لا لیے. اور ماں بچے کی تڑپ، ماں کو اور بیوی کو شوہر کا غم، اور شوہر کو بیوی اور بچے کا غم، یہ سب برداشت کریں دین کے لیے. یہ آپ اندازہ کیجئے کہ دین کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دیں وہ، اور کس آسانی سے ہمارے پاس اس وقت دین آیا ہوا ہے. تو بس وہ چلے گئے وہ. اور اس کے بعد ان کی بیوی سلمہ روزانہ صبح گھر سے نکل جاتی تھی، جہاں شوہر سے ان کو چھین کر لائے تھے اس مقام تک پہنچتی تھی، اور وہاں بیٹھ جاتی تھیں دن بھر. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتی تھیں کہ پروردگار، کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے تیرے راستے میں ہے، اور مجھے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے حکم فرمایا ہے،
اور مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں اتنا کر سکتی ہوں، اور مجھ سے یہ ہو سکا کہ اتنی دور تک آ سکی میں، اور بس اس کے بعد وہاں بیٹھتی اور روتی رہتی تھی۔ دن جب زیادہ تیز ہو جاتا، دھوپ ناقابل برداشت ہوتی، پھر گھر کو آ جاتی۔ روز کا یہی معمول دن کے دن گزرتے تھے، روزانہ یہی معمول تھا۔ تو کچھ لوگوں کو رحم آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کس قدر ظلم ہے ایک خاتون پر کہ وہ شوہر سے بچھڑ گئی اور بچہ ان کا چھین لیا گیا، اور وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو جانے نہیں دیتے۔ تو وہ گفتگو کیے، لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کو جانے دینا چاہیے۔ تو لوگ اتفاق کر لیے کہ ان کو جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ ام سلمہ جب جانے لگی تو بچے کو جن لوگوں نے چھین کر لے کر گئے تھے، وہ لوگ کے دل میں خیال آیا کہ بچے کو ہم اپنے پاس رکھ لیں اور ماں کو بغیر بچے کے بھیج دیں اور اس کا غم ان کو ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو اس سے بڑا ظلم ہے۔ تو پھر بچے کو لا کر ماں کے حوالے کیے اور ام سلمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کتنے ایسے واقعات ہجرت کے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کس طرح سے ہجرت کرتے گئے، آہستہ ہجرت کرتے گئے اور خفیہ طور پر ہجرت کیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا، حضور فرمائے کہ تم انتظار کرو بھی۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا ارادہ کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا ارادہ کیے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہجرت نہیں کروں گا چھپ کے، میں تو کھلے طور پر اعلان کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ سیدھا کعبۃ اللہ میں گئے اور طواف کیے، پورے 7 چکر طواف کیے اور اطمینان سے، اور 2 رکعت نماز اطمینان سے پڑھے، پھر اس کے بعد اعلان کیے، لوگوں سنو کہ عمر ہجرت کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اور تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے تھے، اور کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو آئے عمر کو روکے، ہمت ہے۔ تو ایک ایسا عالم طاری ہو گیا ان پر کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، آپ کھلے طور پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی دن کے اندر مکہ مکرمہ میں ایک ویرانی چھا گئی، 200 مکانات خالی ہو گئے۔ اب یہ بڑے بڑے سردار نکلتے اور دیکھتے، ابو جہل نکلتا اور دیکھتا کہ یہ کیا ہو گیا، سب پورا مکہ خالی ہو گیا، اور جدھر دیکھو ویرانی ہے، بڑے بڑے گھر ویران ہو گئے، اور یہ سب کہاں چلے گئے؟ اور اگر ایسا ہی ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تشریف لے جائیں گے اور چلے جائیں گے، تو پھر اسلام طاقتور ہو جائے گا۔ تو اب کیا کرنی چاہیے؟ فوراً یہ حضرات، یہ کفر کے لیڈر، یہ سب 14 آدمی تھے جو مکے میں قبائل کے بڑے سردار کہلاتے تھے، یہ 14 کے 14 دار الندوہ جو مشاورت کے لیے بنایا گیا تھا اس میں جمع ہوئے، اور اس اجلاس کو بھی وہ خفیہ رکھے کہ اس کے اندر عام لوگوں میں سے کوئی داخل نہیں ہونا، اور صرف جن کو بلایا گیا ہے وہی اس کے اندر رہیں گے۔ اور اجلاس شروع ہونے کو تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اور نہایت وزادار شکل میں داخل ہو گیا، تو وہ کہنے لگے کہ کون آ گیا ہے یہ؟ تو کہنے لگے تم فکر مت کرو، خوفزدہ نہیں ہونا، میں نجد کا شیخ ہوں میں، اور مجھے معلوم ہوا تم ایک بہت اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، میں بھی اگر تمہارے لیے کچھ مدد کر سکوں تو اچھا ہے، اس خیال سے آ گیا ہوں میں۔ تو بولے اچھی بات ہے، اس کی صورت شکل دیکھ کر تو وہ اس کو اجازت دے دی۔ اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی کہ دیکھو پورا مکہ خالی ہو گیا اور مسلمان سارے چلے گئے، اب بہت اچھا موقع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے اور ان پر اپنی جان دینے والے اور ان کے جو ہو سکتے ہیں لوگ مسلمان، اب کوئی بھی نہیں رہے، ہو سب جا چکے ہیں، اب ان کا کام تمام کر دیا جائے تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے اب۔ اور پھر کہنے لگے اگر یہ کام نہیں کریں گے اور یہ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام طاقتور ہو جائے، تو فوراً اسی وقت اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو وہ 14 جو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے وہ فیصلہ کیا کہ ایک نے تجویز پیش کی کہ ان کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ
کوئی دوسرا گفتگو کرنے سے پہلے وہ شیخ نجدی فوراً اٹھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے تمہاری، اس واسطے کہ آپ گرفت قید میں ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ طاقت بن کر ان کے چاہنے والے سارے آ جائیں اور ان کو چھڑا کر لے جائیں اور تم مجبور ہو جاؤ چھوڑنے پر، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسری تجویز آئی کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، شہر کے باہر نکال دیں، ہم خود نکال دیں، وہ چلے جائیں کچھ بھی کر لیں، ہمارے شہر میں نہ رہیں۔ تو وہ دوسرے کو گفتگو کرنے کا موقع دیے بغیر اٹھ گیا، وہ پھر کھڑے ہو کر وہ کہنے لگا کہ یہ رائے تو بالکل غلط ہے، اس واسطے کہ تم دیکھتے نہیں ان کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں، وہ کیسا پیام دیتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ گرویدہ ہوتے ہیں، دلوں کے اندر اتر جاتی ہے ان کی بات، وہ جہاں بھی تم ان کو دلا وطن کر دیں گے وہ جائیں گے اور اس سے زیادہ کتنے ایک شہر جو ہے مسلمان ہو جائیں گے، یہ بات بالکل صحیح نہیں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو جہل اٹھ کر تجویز پیش کیا، تو کہنے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تو وہ فوراً اٹھا کر بس یہ ایک رائے ہے، یہی صحیح رائے ہے، بس یہی کام کرو تم۔ تو سبوں نے اس کو طے کر لیا۔ اس کے بعد پھر مسئلہ سامنے آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں تو ان کے خاندان قبیلے والے بدلہ لیں گے۔ عرب میں تو آپ جانتے ہیں کہ کسی کا بھی قتل معمولی بات نہیں ہوتی تھی، کسی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے خاندان اور قبیلے والے اس سے زیادہ جو ہے اس کا بدلہ لیتے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ پھر کیا کرنی چاہیے؟ تو سبوں نے طے کیا کہ ایک آدمی قتل نہیں کرے گا، بلکہ قبیلے کے ہر قبیلے کے ایک ایک طاقتور اور پہلوان کا انتخاب کیا جائے۔ 7 بڑے قبیلے تھے، 7 پہلوانوں کا انتخاب کیا گیا، اور جو بہادر تھے، نوجوان تھے اور تلوار چلاتے تھے اور اچھی مشق تھی وار کرنے میں ان کا انتخاب کیا گیا، اور یہ طے کر لیا گیا کہ دیر کیے بغیر آج رات میں ہی یہ کام اس کا انتظام کر دیا جائے۔ صبح ہوتے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب برآمد ہوں گے باہر تو آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اتنے تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے آپ کے خاندان والے، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ جان کی قیمت پوچھیں گے اور سب پیسے جمع کر کے قیمت دے دیں گے، خون بہا دیت کے ذریعے سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات طے ہو گئی اور یہ طے کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آئیں، جبریل امین آئے اور آیتیں لائے۔ قرآن پاک میں وہ آیتیں موجود ہیں کہ یہ آپ کو شہید کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے وہ۔ اور اس کے بعد جبریل امین آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم سنا دیے کہ آپ کو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ تو حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر میں دھوپ کے وقت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ فرمائے کہ ابوبکر گھر میں کچھ لوگ ہوں تو ان کو ہٹا دو۔ تو گھر میں سب حضرات فکر میں ہو گئے کہ یہ وقت ایسی اتنی شدید دھوپ کا، حضور تشریف نہیں لاتے تھے یہ وقت، تو آئے ہیں کوئی اہم پروگرام ہے ممکن ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے یا رسول اللہ گھر میں کوئی اور نہیں ہے، 2 بچیاں ہیں، ایک تو سیدہ عائشہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، دوسری حضرت اسماء ہیں بڑی بہن ان کی، کوئی اور تو نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ یا رسول اللہ میں پھر ساتھ رہوں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی ہوئی، فوراً تیاری شروع کیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ تھا آپ کو کہ حضور جب فرمائے تھے کہ ابوبکر جلدی مت کرو تو مجھے حضور کے ساتھ رہنا ہے ہجرت میں، تو 2 اونٹ خرید لیے تھے، وہ 2 اونٹنیاں خرید لیے تھے، 4 مہینے ان کو چارہ کھلا کر موٹا تازہ کر لیے تھے اور ان کو گھر میں ہی رکھتے تھے۔ کیوں گھر میں رکھتے تھے؟ جنگل کو نہیں بھیجتے تھے، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے گھر میں رکھتا تھا کہ ہو سکتا ہے اچانک حکم آ جائے اور میں اونٹنیوں کی تلاش میں نکل جاؤں
اسی لیے اونٹنی میرے خوابوں میں رہنا چاہیے. تو گھر میں ہی رکھے. 4 مہینے اونٹنیوں کو تیار کیے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب بات بتا دیے کہ بھئی ہم کو ایسا نکلنا ہے اور چلنا ہے اور رات میں نکلیں گے ہم. رات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ختم پر پہنچ رہے ہیں. رات ہوئی اور اس وقت پروگرام کے مطابق 7 پہلوان ان کے بڑے طاقتور بہادر کافروں کے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیے اور یہ طے کیے کہ صبح جب حضور برآمد ہوں گے تو اس وقت شہید کر دیں گے، اور رات میں ہی محاصرہ اس لیے کرنا ہے کہ رات کہیں نکل کر نہ چلے جائیں وہ. تو پورے گھر کے اطراف گھیرا کر کے بیٹھ گئے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو طلب کیے اور فرمایا کہ علی دیکھو، آج رات میں ہم ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کا حکم ہے اور تم کو میرے بستر پر آرام کرنا ہے، اور تم اتنا اطمینان رکھو کہ اللہ کی مدد ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی، تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور ہری چادر تھی اس کو اوڑھ لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آرام فرماتے تھے ویسا ہی اسی پر آرام کرتے ہوئے لیٹے رہے. اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوتی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے کا ارادہ کیے سورہ یاسین کی تلاوت کیے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک تلاوت کیے، اور اس کے بعد آپ ایک مٹھی مٹی لے کر باہر تشریف لا کر کافروں کے طرف اس کو پھینک دیے، اور اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ مٹی ہر کافر کے سر پر پڑ گئی جا کے تھوڑی تھوڑی تھوڑی، اور اس کے ساتھ ہی ان کو نیند آنا شروع ہوئی اور وہ اپنی نیند میں چلے گئے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی شجاعت تو سب جانتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور بہادری کی کیا صورت، کیا اس کا نمونہ چاہیے کہ برہنہ تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں سب اطراف سے. پورا مکہ کھڑا ہوا ہے شہید کر دینے کے لیے، اور ایسے میں بلا خوف و خطر اپنی جان کو خطرے میں سمجھتے ہوئے بھی، یقین کے درجے میں سمجھتے ہوئے بھی آپ اس پر آرام کیے. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میری اپنی زندگی میں جتنی گہری اور میٹھی نیند اس وقت آئی کبھی نہیں آئی. پھر نہایت ہی آرام سے میں سوتا رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے. ادھر کیا ہوا، حضور جب برآمد ہوئے اور پہنچ گئے، تھوڑی دیر میں ایک آواز آئی کہ لوگوں تم کس کے انتظار میں ہو. وہ شیطان تھا، آواز ڈالا تو کہا کہ بھئی ہم سب حضور کے انتظار میں ہیں کہ وہ جب برآمد ہوں گے صبح تو ان کو شہید کر دیں گے، اور اسی لیے محاصرہ کیے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر چلے گئے. تو یہ بولتے ہی وہ سب اپنے سروں پر ہاتھ پھیرے، سب کے سروں پر مٹی تھی. تو اس کے بعد غور سے دیکھنے لگے، جھانک کر دیکھنے لگے کہ دیکھتے کیا ہیں کہ تخت پر حضور کے بستر پر برابر آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہی چادر ہے، ویسی ہی آرام کر رہے ہیں. بولے کہ یہ کوئی بیوقوف بول کر گیا، دیکھو بالکل جو ہے آرام کر رہے ہیں حضور. تو اللہ تعالیٰ ایسی غفلت ان پر ڈال دیا کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور وہیں آرام کر رہے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور پہلے سے تیاری ہو چکی تھی. اور اب نکلتے وقت ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ جب وہاں سے نکل رہے تھے تو حضرت اسما جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی صاحبزادی ہیں، تو وہ جلدی سے فوراً توشہ تیار کی اور ایک مشکیزے میں پانی بھر دی، اور مشکیزے کے منہ کو بننے کے لیے اور توشے کے منہ کو بننے کے لیے توشدان کے کوئی ڈوری اور رسی نہیں تھی. تو ان کی کمر کا جو پٹا تھا اس کو عربی میں نطاق بولتے ہیں، وہ فوراً کھولی اور وہ 2.5 گز کا تھا. تو جو کمر کو بنتی تھی، عام طور پر عرب میں عورتیں
جو چادر اوڑھتی تھیں برقعے کے طور پر، کمر کو پٹا بنتی تھیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی گرمی ہو رہی ہے، اوپر کا حصہ نکال دینا ہے تو وہ حصہ سر سے نکال دیتی تھیں، تو پورے جسم کے اوپر چادر محفوظ رہتی تھی، پھر اس کو اٹھا لیتی تھیں اور پہن لیتی تھی۔ وہ کمر پٹا کہلاتا تھا، تو اس کو عربی میں نطاق کہتے ہیں۔ تو اس نطاق کو وہ 2 ٹکڑے کریں، 2 ٹکڑے کر کے مشکیزہ کا منہ بندی اور توشدان کا منہ بندی، تو آپ کا نام پڑ گیا ایک نطاق کے بجائے 2 نطاق والی، تو عربی میں کہتے ہیں اس کو ذات النطاقین، اسی سے وہ مشہور ہیں، ذات النطاقین۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہو گیا ہے، اتنا بڑا شرف ہو گیا کہ تاریخ میں ان کے نام سے ہی وہ پورا قصہ سامنے آ جاتا لوگوں کے، ذات النطاقین کہتے، پورا قصہ سامنے آتا ہے کہ ہجرت کے لیے انہوں نے ہجرت کے موقع پر حضور پر کیسے اپنی قربانی پیش کی تھی، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو فدا کی تھی، وہ کیسے انہوں نے حضور کے ہجرت کے لیے انتظام کیا تھا۔ یہ پورا قصہ ذات النطاقین کا لفظ سنتے ہی پورا قصہ سامنے آ جاتا۔ یہ ان کی بڑی شان اور شوکت ہے حضرت بی بی اسماء کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چلتے ہیں وہاں سے، اور چلتے بھی ہیں تو کیسے، یہ دیکھیے خذوا حذرکم، پوری ہجرت احتیاط کا آپ کو سبق دے رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے سے نہیں نکلے، گھر میں پیچھے کے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا، کھڑکی نما ایک دروازہ تھا، اس سے نکل گئے۔ وہ خیال کیے کہ اگر اس دروازے سے ادھر سے نکلوں گا میں، اور اگر کوئی دیکھ لے گا تو شاید ہو سکتا ہے مجھے پکڑ لے یا مجھ سے پوچھ گچھ کرے، بہتر ہے کہ ایسے راستے سے نکلو کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو۔ پیچھے کے چھوٹے راستے سے نکلے اور 2 اونٹ تیار کیے تھے، ایک اونٹنی حضور کے لیے پیش کیے، اس کا نام تھا قصوہ۔ قصوہ جو آپ سنتے ہیں نام اونٹنی کا، تو وہ اونٹنی پیش کیے، حضور نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس کی قیمت لینا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے نظر ہے۔ حضور فرمایا کہ ہجرت ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں سب کچھ دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے، تو یہ میں نہیں لوں گا اس کو، اس کی قیمت لینا ہوگا۔ تو وہ 400 درہم میں 2 اونٹنیاں خریدے تھے وہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کی قیمت دی اپنے پاس سے، اور وہ اونٹنی لے لیے، اور اس کے لیے انتظامات ایسے کیے کہ اونٹنی پر بیٹھ کر نہیں گئے، اب پیدل جا رہے ہیں اور غار ثور کو جا رہے ہیں۔ غار ثور کتنی دور ہے اور کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ پھر یہ اونٹنیوں کا کیا حال ہوا اور کس طرح سے آپ وہاں تک پہنچے، اس کے بعد کیسے ہوگا، تو یہ پورا قصہ انشاءاللہ۔ آج چونکہ پہلا دن تھا تو اس لیے ہم تھوڑی تاخیر سے شروع کیے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہ جو پروگرام ہیں ٹھیک وقت پر شروع ہوتے ہیں، یہ اس کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ ٹھیک وقت پر شروع ہوتے ہیں، تو ہمارے منتظمین حضرات کا یہ خیال ہوا کہ تھوڑا تاخیر سے شروع کریں، پہلا دن ہے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک 8:45 کو یہ شروع ہو جائے گا، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، 8:45 کو شروع ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے خواہش ہے کہ ذرا پہلے آ جائیں تاکہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، اور انشاءاللہ ہم 6 دن کے اندر کوشش کریں گے کہ پوری حیات طیبہ مدنی نہایت ہی ایمان افروز ایسی زندگی ہے کہ ایک انقلاب آ جائے صرف سننے سے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔